اسلام میں نکاح متا حلال ہے یا حرام ہے؟ نکاح متا مطلب کچھ وقت کے لیے طلاق کی نیت سے شادی کرنا، جو شین کے یہاں ہے، سین کے یہاں نہیں ہے۔ مولوی صاحب اور کھول سمجھنے والی بیوی کو کیسی مار مارنی چاہیے؟ ہلکی کا مطلب ہاتھ پیر توڑ دینا ہے اور ان کے میکے پہنچا دینا ہے اور ہاسپٹل لے جانا ہے، اور بدلے کے لیے مارنا ہے یا سمجھانے کے لیے؟ کچھ لوگ اس آیت مرد عورتوں کا نگران ہے، نافرمان بیوی کو سمجھایا جائے، نہ مانے تو بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی مار ماری جائے۔ اب بیوی کو ایسی مار نہیں مارنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج 5ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں اور 124 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک ٹوٹل 124 آیتیں ہیں۔ 5ویں پارے کے شروع میں ہے کہ شادی میں بیویوں کو ان کا مہر دے دو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم لوگ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بہت سارے لوگ جہاں بھی ٹینشن میں آئے، کچھ لیڈیز بھی ہے ٹینشن میں آئے، آتم ہتیا، سوسائڈ یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، یہ جسم اللہ کا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کا جان ہم نکال لیں، جسم کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ پھر آگے کہا گیا مرد عورتوں کا نگران ہے، نافرمان بیوی کو سمجھایا جائے، نہ مانے تو بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی مار ماری جائے۔ اب بیوی کو ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دینا ہے اور ہاسپٹل پہنچا دینا ہے۔ ہلکی مار وہ بھی اصلاح کے لیے ہو، بدلہ لینے کے لیے نہ ہو۔ پھر بھی نہ مانے تو دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھ کر صلح کرا دیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کے لیے ناپاکی سے غسل کرنے اور مجبوری میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ یہودیوں میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر ہے۔ اختلاف کی صورت میں قرآن اور حدیث کی طرف ہی رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کیا، حدیث میں لکھا ہے کیا، ہمارے امام کی نہیں چلے گی، اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سارے مسائل میں فیصلہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ان کو انعام ملے گا، یہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ کمزور لوگوں کی مدد کے لیے ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے، یہ بھی جہاد جو کہا گیا اسلام کے اندر، تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، تو جہاد اس وجہ سے بھی ہے اسلام کے اندر۔ پھر آگے ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جائے۔ سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے دیں۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہم کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں کئی نیکیاں مل جائے گی، تو سلام کا اچھا جواب دیا جائے۔ غزوہ احد میں شریک ہونے والے منافقوں کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے قتل پر مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ نماز قصر کی نماز یعنی قصر نماز کرنا ہے، 4 رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھیں گے اس کا ذکر ہے۔ صلاۃ الخوف ڈر والی نماز کا ذکر ہے کہ ڈر والی نماز کیسے پڑھی جائے۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب کوئی اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے، کوئی فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر اور عصر کو ملا کر مغرب میں پڑھ رہا ہے، کوئی 4 وقت کو 5 وقت کو ملا کر ایک ہی وقت میں پڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہر چیز وقت پر، پہلے نماز کو سیٹ کیجئے، اس کے بعد اپنا کام سیٹ کیجئے۔ ہر چیز وقت پر کرنا ہے، تبھی اس میں برکت ہے۔ ایمان والوں کا منہج اپنانے کا حکم ہے۔ مومنوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں، اگر کوئی توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ عدل و انصاف کرنے اور سچی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ کبھی بھی انصاف والی بات کرنا ہے اور گواہی سچی دینی ہے، چاہے وہ گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف ہو یا امیر اور غریب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب آخری بات جو 5ویں پارے کے اخیر میں ہے، منافقوں کی صفت کا ذکر ہے اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے
मुनाफिकीन नमाज में सुस्ती में खड़े होते हैं, दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, और ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो ये 5वें पारे का मुख्तसर सा खुलासा था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम और अहादीस के हिसाब चलने की तौफीक दे, आमीन। आप लोग सब रेडी हैं सवाल जवाब के लिए? इंशाअल्लाह बहुत आसान सवाल होगा, बिल्कुल हलवा होगा, और हलवा खाने के लिए आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस्लाम में निकाह मुता हलाल है या हराम है? निकाह मुता मतलब कुछ वक्त के लिए तलाक की नीयत से शादी करना, जो शीन के यहाँ है, सीन के यहाँ नहीं है। मौलवी साहब और खोल के नहीं बोलेंगे। हलाल है कि हराम है? हराम है, सही है। जिना करने वाली लौंडी की सजा, जिना करने वाली लौंडी की सजा पूरी है या आधी है? लौंडी है तो उसकी आधी है। बड़े बड़े गुनाहों से बचने का फायदा क्या है? छोटे छोटे गुनाह अल्लाह खुद ब खुद माफ कर देते हैं। फिर इसी तरह नेक औरतों की निशानी है कि नेक औरतें कैसी हैं? वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी करने वाली है, शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली है। एक सवाल है, न समझने वाली बीवी को कैसी मार मारनी चाहिए? हल्की का मतलब हाथ पैर तोड़ देना है और उनके मैके पहुंचा देना है और हॉस्पिटल ले जाना है, और बदले के लिए मारना है या समझाने के लिए? कुछ लोग इस आयत पर एतराज करते हैं, देखिए कुरान में औरतों को मारने का जिक्र है। तो भाई मारने का कब है? जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस वाले भी डंडा से मारते कि नहीं मारते? तो क्या सब पुलिस वाले ऐसे हैं? उस्ताद लोग भी मारते हैं कुछ बच्चे को, सब बच्चे को तो नहीं पीटते। तो ये समझाने के लिए मार है, न कि बदले के लिए मार। तो जो लोग इस पर एतराज करते हैं उनका एतराज करना सही नहीं है। चलिए, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की सूरत में क्या करना चाहिए? दोनों तरफ से एक एक आदमी बैठे। अल्लाह की इबादत के साथ किस चीज से बचना जरूरी है? शिर्क नहीं करना है। अल्लाह किस बंदे को पसंद नहीं करता? जो इतराने वाला है और फखर करने वाला है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करते हैं। किस हालत में नमाज पढ़ना मना है? नशे की हालत में और नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना। क्या अल्लाह शिर्क को माफ कर सकता है? तौबा के बगैर शिर्क को माफ नहीं कर सकता। अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देंगे। अपनी पाकीज़गी, अपनी पारसाई का इजहार करना कैसा? मतलब अपने आप अपनी तारीफ कर लेना, मैं अकेला अच्छा हूं। सही है ये? सही नहीं है, गलत बात है ये। क्या चमड़े में तकलीफ होती है या गोश्त में तकलीफ होती है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56, कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तो चमड़े को तकलीफ होती है या गोश्त को तकलीफ होती है? चमड़े को होती है, क्योंकि पैन रिसिप्टर है ये। तो अगर सुई घुसा के देखेंगे, चुभो के देखेंगे जो जले हुए को, अगर वो दर्द कर रहा है तो इसका मतलब जिंदा है, और अगर दर्द नहीं कर रहा तो नहीं जिंदा। इस आयत पर कुछ लोग रिसर्च करके इस्लाम कबूल कर लिए, डॉक्टर लोग, कि हाँ भाई चमड़े को तकलीफ होती है, गोश्त में तकलीफ नहीं होती। समझे कि नहीं? इससे पहले जानते थे आप लोग? कुरान पढ़ते नहीं ना भाई, कुरान पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह फायदा रहेगा। चलिए, किन लोगों के लिए जन्नत है? ईमान और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है। इख्तलाफ के वक्त किस तरफ रुजू करना है? कुरान की तरफ और हदीस की तरफ, किसी और की तरफ नहीं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले किन लोगों के साथ होंगे? नबियों, सच्चे लोगों और नेक लोगों के साथ होंगे। इस्लाम में जिहाद किस वजह से है? कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों उसकी हिफाजत के लिए है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने किसकी इताअत की? किसकी इताअत की? अल्लाह की। सही पकड़े हैं आप, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी सिफारिश का फायदा क्या है? जो लोग अच्छी सिफारिश करते हैं किसी के लिए, तो उसको भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, सवाब मिलेगा। जंगे उहुद में आने वाले मुनाफिकों के बारे में सहाबे कराम कितने ग्रुप में हो गए? मैं 3 ऑप्शन देता हूं, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 2 ग्रुप मुनाफिक। वाह भाई वाह, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए 2 ग्रुप में हो गए। सही है कि नहीं? चलिए, जिहाद करने वाले और घरों में बैठे रहने वाले क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। कसर की नमाज कब है, यानी आधी नमाज कब होगी? सफर में और जंग की हालत में। सही है। क्या जंग में नमाज माफ है? कौन पहले बोले भाई? क्या जंग में नमाज माफ है? नहीं।
تو ہمیں اور آپ کے لیے سفر میں معاف ہے نہیں. اگر بیچ میں بھی جگہ مل جائے، یعنی ہماری سیٹ بیچ والی بھی ہے، تو وہاں بھی سوئے سوئے لیٹے لیٹے پڑھنا ہے، ادھر ادھر نہیں پڑھنی ہے. لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ 3 آپشن دیتا ہوں. اللہ ناراض ہے، جہنم ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. جہنم میں صحیح پکڑے ہیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ. چلیے، کیا اللہ شرک کو معاف کر دے گا؟ توبہ کرنے سے معاف کر دے گا. نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کون تھے؟ خلیل اللہ، دوست تھے. سبحان اللہ. منافقین مسلمانوں پر کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں؟ جو منافقین ہیں کہ مسلمان تکلیف میں پڑ جائیں، مصیبت میں آ جائیں. منافقین نماز کیوں پڑھتے تھے؟ دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے. اب آخری سوال، منافقین جہنم کے کس درجے میں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. بس یہیں پر سلسلہ اپنا ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے پارے کے ساتھ، نئے سوال و جواب کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.